بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ میں اور آپ اور کروڑوں پاکستانی ان کو اس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک ہی پریشانی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور وہ تھا فیصلے کا ماضی سے اطلاق، جس مقصد کے لیے نواز شریف اینڈ کمپنی کے لیے اور جہانگیر ترین کی نہلی اور پاناما پیپرز ججمنٹ اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو انہوں نے قانون سازی کی تھی، پی ڈی ایم کا جو مقصد تھا قانون بنانے کا وہ کالعدم ہو گیا۔ باقی جو میرے اور آپ جیسے عام سائلین یا وکیل ہیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام پڑتا ہے ان کا فائدہ ہو گیا۔ یہ انہوں نے ایسا کام کیا، ان کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھنے تھے، عمر عطا بندیال صاحب اپنا وقت نکال گئے اور انہوں نے سٹے دے دیا، وہ بھی ان کا پورا نہ ہوا۔ دوسرا مقصد تھا ان کو نواز شریف اینڈ وغیرہ کے لیے یہ ریلیف دلوانا، وہ بھی نہ ہوا۔ اب ہوا کیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اور اس تحریری فیصلے میں کہا گیا جی کہ فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر دیز پٹیشنز آر ڈیسائیڈڈ ایز انڈر، کہ یہ جو پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور جو تفصیلی فیصلہ وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سبجیکٹ ٹو پیراز 2 and 3 بلو بائی a majority of 10 to 5 جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، ان 5 ججز نے تو ٹوٹل سارے معاملے سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ سارے کا سارا کالعدم ہونا چاہیے۔ 5 جو فیصلہ ہے یہ جو ان درخواستوں کے خارج کرنے یا منظور کرنے کے حوالے سے وہ آیا 10-5 کی اکثریت سے۔ اب اس میں 5 ججز نے اختلاف کیا، اس میں جسٹس اعجاز، منیب، مظاہر نقوی اور عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید۔ اب آگے سنیے گا۔ اچھا، یہ کس چیز پہ اختلاف تھا ان کا کہ جی اپیل کا حق آئین میں ترمیم کر کے دینا چاہیے تھا اور اس طریقے سے نہیں دینا چاہیے تھا ایک عام قانون کے ذریعے، اور یہ جو ماسٹر آف روسٹر ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اپیل کا حق بہت ضروری تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے۔ وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عام قانون سازی سے نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی۔ 184(3) میں اپیل کا حق دینا ضروری تھا۔ ہم کہتے تھے کہ آئین کے مطابق دے دیں، آئین میں ترمیم کر کے، بھلے اس کو برقرار رکھا، لیکن وہ ایک عام آدمی کا 184(3) میں وہ بہت ضروری تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل کے حق پر ان 5 کو اختلاف تھا۔ دوسرا ان کو تھا کہ بھئی بینچ 1 بنائے یا 3 بنائیں، مجھے اور آپ کو کیا لینا دینا، بینچ 1 بنائے یا 3 بنائیں، تو وہ بینچ بنائیں جو بھی بنائیں، ہمیں کیا۔ تو وہ ان کو چونکہ یہ ججز تھے اور مستقبل کے چیف جسٹس بھی، تو ان کو اختلاف تھا کہ جی جو بینچ ہے وہ صرف چیف جسٹس بنائے اور باقی ججز نہ بنائیں۔ جو یہ ججز تھے 5، انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ سارے کا سارا کالعدم قرار دیا جائے۔ 10 نے کہا کہ سارے کا سارا قانون کالعدم قرار نہ دیا جائے۔ اینڈ جسٹس شاہد وحید ڈسینٹنگ دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 دی ایکٹ از سسٹینڈ ایز بینگ ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ ٹو دس ایکسٹینٹ دی پٹیشن آر ڈسمسڈ، کہ جی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے اس کو آئین کے مطابق قرار دیا گیا ہے اور اس وجہ سے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری، بائی اے میجورٹی آف 9 to 6، 9 سے 6 جو ججز تھے اس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر، میں نے آج آپ کو بتایا تھا یحییٰ آفریدی صاحب کا، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید ڈسینٹنگ سب سیکشن 1 آف سیکشن 5 آف دی ایکٹ granting a right of appeal to retrospectively, subsection 1 of section 5 of the act granting a right of appeal retrospectively is declared to be in accordance with the constitution, and to this extent the petitions are dismissed۔ آگے کا آگے بائی میجورٹی آف 8 to 7 چیف جسٹس قاضی فاضل طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس ستر من اللہ اینڈ مسرت ہلالی ڈسینٹنگ سب سیکشن 2 آف سیکشن 5 آف دی ایکٹ گرانٹنگ اے رائٹ آف اپیل retrospectively is declined to be ultra vires the constitution, and to this extent the petitions are allowed۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ سیکشن تھا، سیکشن جو سب سیکشن 2 آف سیکشن 5 آف دی ایکٹ، کہ جو سیکشن 5 کا سب سیکشن 2 تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ گرانٹنگ اے رائٹ آف اپیل ریٹروسپیکٹیولی،
کہ جی یہ اس کا ماضی سے اطلاق ہونا چاہیے، از ڈکلیئر ٹو بی الٹرا وائس آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، اور کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو دس ایکسٹینٹ دی پٹیشنز آر الاؤڈ، اس حد تک درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ پارٹلی اپلیکیشنز منظور ہوئی ہیں اور پارٹلی اپلیکیشنز ڈسمس ہوئی ہیں۔ اس حد تک کون تھا جی بائی میجورٹی آف 8 to 7، 8-7 سے، اصل جو فیصلہ ہے وہ 8-7 سے آیا ہے، 8-7 سے درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، یہ فیصلہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہی میرے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا بائی میجورٹی آف 8 to 7، کون تھے جنہوں نے اختلاف کیا، جو کہتے تھے نہیں ماضی سے ہی ہونا چاہیے، بھلے اس میں نواز شریف جس کو بھی ریلیف ملتا ہے لیکن ماضی سے جو یہ شک ہے اس کو ہونا چاہیے۔ قاضی فیاض عیسیٰ، اب نام سنتے جائیے، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی۔ یا افریدی صاحب ان میں بھی نہ آئے۔ یا افریدی صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مزار نقوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جو حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، ان تمام ججز نے کہا کہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہونا چاہیے۔ اس حد تک باقی قانون کی حد تک درخواستیں خارج ہوتی ہیں لیکن اس حد تک درخواستیں منظور ہوتی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے اہم اس کے اندر وہ تھا، کسی کو کوئی اس بات پہ تو اختلاف تھا ہی نہیں کہ اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ ہاں یہ ٹیکنیکل اختلاف تھا کہ یہ عام قانون سازی سے اپیل کا حق دیا جانا چاہیے یا آئین میں ترمیم کے ذریعے دینا چاہیے، اس پر اختلاف تھا۔ لیکن اپیل کا حق پی ٹی آئی بھی دلوانا چاہتی تھی، اپیل کا حق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عابد زبیری بھی دلوانا چاہتے تھے، سارے اس پوائنٹ پہ اکٹھے تھے، لیکن ان کو اختلاف تھا طریقہ کار سے، کہ طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو قانون ہے عام لیجسلیشن سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس اعجاز ہو گئے، مظاہر نقوی ہو گئے، ان سب کو بھی یہی اختلاف تھا کہ آئین میں ترمیم کرنی چاہیے تھی، عام قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ 8-7 سے اس حد تک درخواستیں منظور ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو اصل فیصلہ ہے جو عوام کے لیے ہے، جو پی ڈی ایم کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے، اس حد تک 8-7 سے درخواستیں منظور ہو گئیں۔ اس حد تک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی شکیں تھیں وہ کالعدم ہو گئیں۔ جو سیکشن 5 تھا، سب سیکشن 2 تھا، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس مسرت ہلالی، ان سب نے مل کر بھی اس شک کو نہ بچا سکے جس شک میں الٹیمیٹ فائدہ ہونا تھا نواز شریف اور باقی لوگوں کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس قانون کے لیے جتنا زور اٹارنی جنرل نے لگایا، وہ بھی تو سابق مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں نا، تو انہوں نے جتنا کچھ کیا وہ مقصد صرف نواز شریف کی حد تک تھا، ماضی میں پاناما ججمنٹ کو کھلوانا، وہ آج راستہ بند کر دیا ہے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ 10-5 سے ہے، وہ 5 اختلاف کرنے والے جو اعجاز، منیب، نقوی، مزار نقوی صاحب اور عائشہ ملک اور شاہد وحید، وہ کہتے تھے سارا قانون کالعدم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ 9-6 سے، جو 6 تھے وہ ڈسینٹنگ تھے اور 9 جو تھے وہ اس پہ اختلاف کر رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جو سیکشن اینڈ جسٹس سب سیکشن 1 آف سیکشن 5 ایز گرانٹنگ رائٹ آف اپیل پراسپیکٹیولی از ڈکلیئرڈ، کہ اس جو اپیل ہے، رائٹ ٹو اپیل، یہ پراسپیکٹیولی کہ آج کے بعد تو اس کے اوپر اپیل کا حق دینا ہوگا۔ اس حد تک تو 9-6 سے فیصلہ آیا۔ یہ دیکھیں 3 فیصلے آئے، پورا قانون آئین کے مطابق ہے، اس حد تک 10-5 سے فیصلہ آیا۔ سیکشن 5 سب سیکشن 1 جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پراسپیکٹیولی اپیل کا حق دیا جانا چاہیے، وہ 9-6 سے آیا ہے۔ سمجھ گئے کہ جس میں کہا گیا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے لیکن وہ آج سے آگے پراسپیکٹیولی۔ جو یہ فیصلہ تھا کہ ریٹروسپیکٹیولی، کہ ماضی میں جو اطلاق ہے، وہ فیصلہ 8-7 سے پٹیشن منظور ہوئی۔ 2 پیراگراف میں پٹیشن خارج ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ قانون آئین کے مطابق ہے، پٹیشن خارج۔ یہ قانون میں اپیل کا جو حق ہے یہ پراسپیکٹیولی ہوگا کہ اپیل کا حق اب آگے سے دیا جائے گا، پٹیشن خارج۔ اور یہاں تک کہ جی جو ریٹروسپیکٹیولی ہے
جو جن لوگوں کے لیے تھا، میں نے آپ کو بتایا ان کے دو مقاصد تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو نیب ترمیم کا جو فیصلہ تھا جو عمر عطا بندیال صاحب دے کے گئے تھے، اس پر بھی مہر ثبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی بعض ترامیم کو اڑایا تھا، بعض کو رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ فل کورٹ نے آج یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو چھیڑ سکتے ہیں، بھلے کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی بات نہ بھی ہو، پھر بھی آپ چھیڑ سکتے ہیں۔ تبھی تو یہ شک کلعدم ہوئی، جو ایک شک کلعدم ہوئی وہاں 3-4 شکیں کلعدم ہو گئی، یہاں ایک شک کلعدم ہوگی، لیکن فل کورٹ نے توثیق کر دی عمر عطا بندیال کے نیب ترمیم فیصلے کے خلاف، چونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کا بنایا قانون جیسا بھی ہے، جیسی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، بھلے 10 بندے بیٹھے تھے، آپ اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ اس حد تک یہ جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے نہ صرف ان لوگوں کو جو ماضی میں دلوانا چاہتے تھے، اور دوسرا اس میں نے آپ کو کہا 2 مقاصد تھے، ایک عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھنا، وہ اپنا وقت نکال گئے، یہ قانون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اور دوسرا ماضی میں جو نواز شریف اینڈ کمپنی، اب نواز شریف کہتے ہیں جی کہ لنڈن کے لیے نکل پڑے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ لنڈن سے سعودی عرب کے لیے نکل پڑے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ واپس ہی چلے جائیں۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، فیصلہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں پارٹلی جو ہے وہ پارٹلی ڈسمس اور پارٹلی الاؤ۔ اس میں جو اہم شک تھی، جو پی ڈی ایم کی جان تھی، جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا، اس حد تک پیٹیشنز کو منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ 3 پیراگراف پر مشتمل فیصلہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ، کیونکہ کنفیوژن ہو رہی تھی، میں نے آپ کو 3 الگ الگ بتا دیے۔ 10-5 پورا جو قانون ہے وہ آئین کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ 9-6 جس میں اپیل کا حق پروسپیکٹیولی اجازت ہے۔ تیسرا ہے جو 8-7 سے کہ ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق نہیں ہوگا، اس حد تک سیکشن 5 سب سیکشن 2 اس کو کالعدم قرار دے دیا اور اس حد تک اپیلوں کو منظور کر لیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔